مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد بھی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آج کے دن برسنے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج سورہ حجرات کی تفسیر کا آغاز ہم نے کرنا ہے۔ 26واں پارہ ہے اور سورہ حجرات یہ مدنی سورت ہے، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آج ہم پہلے رکوع کی کچھ تشریح اور ترجمے کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات یہ جمع ہے حجرے کی۔ حجرہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان کسی دیوار کے ساتھ اپنے لیے روک لے، اس کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو، اسے کہتے ہیں حجرہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد ازواج تھیں اور ہر زوجہ مطہرہ کا حجرہ علیحدہ علیحدہ تھا۔ ان تمام حجروں کی جب جمع کی گئی تو اسے حجرات کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حجروں کے نام سے پوری سورہ حجرات قرآن میں نازل فرمائی۔ اب اس کے آگے حجرات کے کچھ جو مطالب ہیں وہ میں آگے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات میں فرق ہے۔ اللہ خالق ہے، رسول اللہ مخلوق ہے، لیکن جب ان کے مقام کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن بصری اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عید کے دن کچھ لوگوں نے قربانی جلدی کر لی، عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کا علم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ جنہوں نے میرے حبیب سے پہلے قربانی کر لی ہے یہ گوشت کھا سکتے ہیں لیکن قربانی کا ثواب کوئی نہیں۔ بھئی عبادت تو ساری ہے ہی نا رسول اللہ کے طریقے میں، تو کہا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن قربانی کا ثواب قربانی دوبارہ کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، فرمایا آج ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم نماز عید ادا کریں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے۔ اور اسی طرح ہوا، حضور نے پہلے نماز عید ادا کی اور بعد میں قربانی کی۔ پھر حضور نے فرمایا جس نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی، قربانی کی عید بھی آ رہی ہے نا، تو یہ مسئلہ اس حوالے سے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی گویا اس نے قربانی نہیں کی، اس کے قربانی کا کوئی اجر ہے؟ قربانی کا اجر اسے ہے جس نے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق قربانی کی۔
تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس آیت کے نازل ہونے کی ایک اور وجہ بھی، اور وہ یہ کہ شعبان کا جو 29 کے بعد چاند نظر آنا تھا وہ چاند نظر نہ آیا. اب 30 شعبان کا جو دن تھا وہ یوم شک کہلایا کہ شک ہو گیا، پتہ نہیں چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، رمضان ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا، یوم شک کا روزہ جسے کہتے ہیں، کہ 30 شعبان کا روزہ رکھ لیا. انہوں نے احتیاط کے طور پہ اچھا چلو رمضان ہوا بھی تو ہمارا روزہ ہو جائے گا. حضور نے نہیں رکھا تھا، صحابہ نے رکھ لیا. تو میرے رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جب میرے نبی نے روزہ نہیں رکھا تو تم کیوں رکھ رہے ہو؟ تمہارا بھی روزہ. اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے، ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر چاند نظر آ جائے 29 شعبان کو تو پھر رمضان کا روزہ رکھا جائے گا، اور اگر چاند 29 کو نہ نظر آئے تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے. یوم شک کا روزہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. حضور نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کے عید کیا کرو. فإن غم علیکم، اگر تمہارے اوپر یہ مشتبہ ہو جائے پتہ نہیں چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا تو پھر تم شعبان کے پورے 30 دن کرو گے، یوم شک کا روزہ نہیں رکھو گے. اس لیے جو یوم شک کا روزہ رکھے اس کا روزہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ علماء نے اجازت دی ہے کوئی بندہ نفلی روزے کی نیت کر کے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ ویسے ہی روزے رکھتا ہے، روٹین کے ساتھ رکھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تو وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ نفلی ہو جائے گا، لیکن اس دن کے اندر فرض یا واجب کسی قسم کا روزہ رکھنا جائز. میرے اللہ نے فرمایا جب میرے محبوب نے نہیں رکھا تو تم نے کیوں رکھا؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ اسی کی شان ہے. اللہ اکبر. پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو. سبحان اللہ. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے کیا تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، غارت کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں علامہ راضی نے ایک سوال کھڑا کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا آغاز کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، تو اس آیت میں فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جب مرشد اپنے مسترشد کو سمجھاتا ہے، جب رہنما، جب استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے تو شفقت کی وجہ سے وہ بار بار کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے بارے میں شفقت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہ میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میری نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ شفقت کے لیے. دوسرا فرمایا دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا، اے ایمان والو خبردار میرے محبوب کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، خبردار. اس کے شان نزول میں بعض مفسرین نے جو روایات لکھی ہیں ان میں ایک روایت بعض مفسرین نے جو لکھی ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا اور کسی مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت فاروق اعظم کا اختلاف ہوا. آپ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو گفتگو کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہوئے کچھ آواز حضور کی بارگاہ میں بلند ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ ہو یار غار، ہو فارق حق و باطل، دونوں ہستیاں بڑی شان والی ہیں نا، شیخین ہیں. حضور کے بعد اس امت میں سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ ابو بکر و عمر کا ہے. تو فرمایا اگرچہ تم ہو لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں زبان پہنچا نہیں کرنا. ایک تو یہ وجہ بیان فرمائی مفسرین نے. دوسری وجہ اس آیت مبارکہ کی یہ بیان فرمائی کہ یہ آیت حضرت
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند قد والے تھے اور بلند آواز والے تھے اور بھاری تھے اور زور آور تھے، اور حضرت علامہ حقی نے لکھا ہے کہ وہ کان سے بہرے بھی تھے، اور اس لیے جو بندہ کان سے بہرا ہوتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو بلند آواز سے بولتا ہے، تو اس وجہ سے کبھی حضرت ثابت بن قیس بلند آواز سے گفتگو کرتے تو حضور کو اذیت ہوتی۔ میرے رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ایمان والو میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ مکفل کر لیا اور رونا شروع کر دیا، زاروں قطار روتے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ میری آواز بلند ہے، میں حضور کی بارگاہ میں بولتا ہوں تو اللہ نے مجھے منع فرمایا۔ اب 2 دن اسی طرح گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں بھی حضرت ثابت بن قیس نہیں آئے، اور دروازہ بند ہے، روتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت کا جو انداز ہے وہ تڑپتے ہیں۔ 2 دن کے بعد حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ میرا ثابت بن قیس نہیں آتا، پتہ کرو ثابت بن قیس کہاں ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا ثابت بن قیس کدھر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ تو 2 دن ہو گئے ہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور انہیں تو رونے سے ہی کام ہے حضور، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا بلاؤ ثابت بن قیس کو۔ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثابت بن قیس کیا بات ہے، کس چیز نے روکے رکھا، تو مسجد میں نہیں آیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے لگتا ہے خطا ہو گئی، اور یہ آیت میرے بارے میں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو حضور نے اپنے غلام وفا شیار کو تسلی دی اور فرمایا ثابت بن قیس اما تردا ان تعیش حمیدن وتقتل شہیدن وتدخل الجنہ، اے ثابت بن قیس کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے محمود زندگی عطا فرمائے، اور جب موت عطا فرمائے تو شہیدوں والی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن تجھے جنت بھی عطا فرما دے؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ عرض کیا رضیت یا رسول اللہ، حضور میں راضی، حضور میں راضی، حضور میں راضی ہو گیا۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن قیس کو فرمائی۔ دیکھیں صحابہ حضور کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی کو بھی کفر سمجھتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر ادنا سی گستاخی بھی ہو گئی تو ایمان ختم، اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہاں پہ اگر گستاخی ہو گئی تو تمہارے اعمال باقی نہیں رہیں گے، تمہاری نمازیں، تمہارے چلے، تمہارے واز، یہ سب کچھ منہ میں مارا جائے گا اگر دل میں ادب مصطفیٰ نہ ہوا۔ حضرت ثابت بن قیس کو پھر حضور نے وہ بشارت دی، اور یہاں پہ علامہ ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر اسی واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد ایک تفصیل لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے حضور کا علم ایسا کہ حضور نے فرمایا کہ اے ثابت بن قیس تو محمود زندگی، تعریف کی گئی زندگی گزارے گا، اور جب تجھے موت عائد کی تو شہیدوں والی موت آئے گی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ ہوا مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اور یمامہ کے مقام پہ وہ جنگ کا میدان لگا ہوا تھا، تو حضرت ثابت بن قیس بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت ثابت بن قیس کا یہ اعزاز ہے کہ یہ بارگاہ رسالت کے خطیب ہیں۔ کیا ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ، یہ فلاں مسجد کا خطیب ہے، بڑی شان والا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت کے خطیب ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے خطاب کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس وقت پھر حضرت سالم سے کہا، یہ دونوں جلیل القدر صحابی، حضرت ثابت بن قیس بارگاہ رسالت کے خطیب ہیں اور حضرت سالم بارگاہ رسالت کے قاری ہیں۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے اور شکر ادا کیا کرتے تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسے قراء پیدا فرما دیے ہیں۔ حضرت ثابت اور حضرت سالم لڑ رہے تھے، اچانک خیال آیا کہ یار حضور کی زندگی میں اتنی سخت جنگ تو کبھی لڑی نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر انہوں نے گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں بیٹھ کے جم کے کافروں پہ تیر برسائے، اور اسی جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے۔ یہ دیکھیں اتنے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت کے مارکے، میدان یمامہ تھا اور وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ رک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے
کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور کہا کچھ بھی ہو جائے ہم حضور کی ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم شہید 1200 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے یمامہ میں، لیکن کہا جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن یہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہم کاربند ہیں. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ آج کچھ لوگ جو ہے وہ مرزائیوں کی حمایت کرتے پھرتے ہیں، اور پچھلے دنوں میں یہ خبر آئی ہے اور مصدقہ ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ اسلام آباد کے اندر مرزائیوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کنال جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے، انہوں نے جگہ خریدی ہے. یہ بدماشیاں روز کی، یہ روز کبھی مندر بنانا اور کبھی جو ہے وہ مرزائیوں کو جگہ دینا. آپ آئین پاکستان اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر جب 1974 میں قانون بنا ان کو کافر قرار دیا گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ پاکستان چھوڑ کے دفع ہو جائیں گے. تو جب ان کو دفع ہونے کا آرڈر ہے تو یہ نئی جگہ کیوں خرید رہے ہیں اور یہ کیوں جو ہے وہ ان کو ڈیرے بنا بنا کے دے رہے ہیں؟ حضور کی امت اس وقت بھی یمامہ میں جانے کو تیار تھی اور حضور کی امت آج بھی فیض آباد جانے کو تیار ہے. یہ ہم نے پھر پہلے بھی فیض آباد دیکھا ہے اور پھر بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، لیکن حضور کی ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ اساسی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اسی کے اوپر زندگی ہے اور اسی کے اوپر موت ہے. حضرت ثابت بن قیس اور حضرت سالم اسی جنگ میں شہید ہوئے جو ختم نبوت کے بارے میں لڑی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خواب میں ایک صحابی کو ملے. انہوں نے اس دن بڑی نفیس اور قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی اور ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، ان کی زرہ اٹھا کے لے گیا. خواب میں ملے، کہا فلاں فلاں شخص میری زرہ اتار کے لے گیا تھا اور اس کا خیمہ پڑاؤ کے آخری کنارے پہ ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے باہر ایک گھوڑا چل رہا ہے اور اتنی لمبی رسی اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس کے پاس جاؤ اور میری زرہ لو اور بیت المال میں جمع کر دو. ایک اور وصیت کی اور کہا جب حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو جا کے کہنا کہ ثابت کے اوپر فلاں فلاں شخص کا قرض ہے، اس کا قرض ادا کر دیں. جب وہ خواب سے بیدار ہوا اس نے یہ واقعہ جا کے حضرت خالد کو سنایا. پھر حضرت خالد نے اسی طرح پڑاؤ کے آخر پہ جا کے اس شخص کو تلاش کیا اور اسی کے پاس سے وہ زرہ بھی ملی اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا قرض بھی ادا کر دیا گیا. اس ایک روایت کے اندر دیکھیں ہمیں کتنے مسائل ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. حضرت ثابت کہاں یمامہ میں شہید ہوئے، لیکن حضور نے آپ کی شہادت کی خبر مسجد نبوی میں بیٹھ کے عطا فرما دی تھی. اللہ کی عطا سے حضور علم غیب رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور شہید جب چاہتا ہے کسی کی خواب میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو میری راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تصور بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہے، نہ بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے. یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول علماء نے یہ بیان فرمایا. آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا میرے حبیب کے سامنے اس طرح بلند آواز سے کلام نہ کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. یہاں علماء نے حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے ایک معنی اس کا یہ بیان فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مخاطب کرو تو یا محمد کہہ کے مخاطب نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے مخاطب. دیکھیں بارگاہ الوہیت میں یہ بھی بے ادبی گردانی جاتی ہے کہ اگر حبیب کو یا محمد کہہ کے پکارا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح سے پکارا، اللہ فرماتے ہیں ایسے میرے حبیب کو نہیں پکارنا، بلکہ جب بھی پکارنا ہے کیسے پکارنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. میرے حبیب کے لقب جو ہے وہ پکارو، میرے نبی کا نام. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج کل کچھ ان پڑھ قسم کے شخص ہیں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے، جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا بھی نہیں آتا، اور سامنے بیٹھ کے حضرت محمد کہتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ. یہ ان کا طریقہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس طرح سے جو ہے وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے. جب حضور کا نام لینا ہے تو سیدھی طرح کہو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ ہے میرے حبیب سے مخاطبہ کرنے کا. کیسے کیسے ادب سکھائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ. پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم. علماء کہتے ہیں یہاں پہ لام جو ہے یہ مقدر ہے، لی ان تحبط ہے کہ یہ لام عاقبت کا ہے، ہوگا اس طرح.
اگر تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کیا اور ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کی جس طرح آپس میں کرتے ہو، تو فرمایا سنو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہارے اعمال جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں تو خبر بھی نہیں ہوگی، تم سمجھو گے کہ ہم جو ہیں وہ بڑے مفسر ہیں، تم سمجھو گے ہم بڑے محقق ہیں، تم سمجھو گے ہم بڑے محدث ہیں، اور تم سمجھو گے کہ ہم بڑے ایمان سوز لمبے لمبے واز کرنے والے ہیں، اور تم جو ہے وہ سمجھو گے کہ قیامت کے دن ہمارے لیے جنت کے باغات ہیں۔ لیکن جب تم نے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کر دی، تو پھر وہاں پہ جا کے تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا دامن تو خالی کا خالی ہے، اور پھر وہاں پہ کف افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ بے سود ہے۔ اس لیے اس زندگی میں میرے حبیب کا ادب کرو، احترام کرو۔ جب تم میرے نبی کا احترام کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما دے گا۔ یہ اپنے نبی علیہ السلام کے ادب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم، فرمایا جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو آہستہ رکھا میرے حبیب علیہ السلام کے سامنے، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا جو ادب رسالت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی کی دولت سے چن لیا کرتا ہے۔ تقوی کی دولت کے لیے دل چن لیا جاتا ہے، اور جس کا دل رب چن لے تقوی کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان اللہ کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے گا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا پیار ڈال دے گا۔ یہ تقوی جو ہے اس کے لیے چن لیے جائیں گے یہ دل۔ پھر لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ایک اور اجر ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بہت بڑا اجر بھی ہے، عظیم اجر۔ آپ مجھے بتائیں جس کو رب اجر عظیم کہے تو پھر وہ کتنا عظیم ہوگا، پھر وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا ان کے لیے یہ اجر ہے۔ پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، فرمایا وہ لوگ جو پکارتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں۔ اب ہوا اس طرح کہ بنو تمیم کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، مفسرین نے لکھا ہے 80 یا 70 لوگ تھے، 70 یا 80 ان کی تعداد تھی۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام دوپہر کا کھانا کھا کے تو حضور علیہ السلام قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں۔ اب وہ باہر آئے تو ان میں عیینہ بن حسین بھی تھا، اقرا بن حابس بھی تھا۔ انہوں نے آ کے نا باہر سے صدائیں دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیے۔ حضور کے آنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ باہر کھڑے ہو کے صدائیں دینا شروع کر دیا، باہر تشریف لائیے، آپ باہر تشریف لائیے کہ ہم جو ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان مدحنا زین و ذمنا شین، انہوں نے کہا کہ ہم جس کی مدح کرتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے اور ہم جس کی مذمت بیان کرتے ہیں وہ گر پڑتا ہے۔ وَنَحْنُ أَكْرَمُ الْعَرَبِ، اور ہم جو ہے وہ عرب کے بڑے عزت دار لوگ ہیں، اس لیے آپ باہر تشریف لائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے میرے حبیب کو ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اکثرهم لا یاقلون، فرمایا یہ تو بے عقل ہیں، انہیں تو عقل ہی کوئی نہیں۔ اس لیے جس کو بارگاہ رسالت کا ادب نہیں آتا اس کے پاس عقل، وہ بے عقل ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے، فرمایا ادب کرتے، تعظیم کرتے تو پھر یہ عقل والے تھے، لیکن ان کے پاس تو عقل ہی کوئی نہیں۔ وہ سارے کے سارے آ کے بیٹھ گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بھی باہر تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ہماری جو مدح ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے اور ہماری مذمت جو ہے وہ بڑی پست ہے، تو سنو تم غلط کہہ رہے ہو۔ تعریف وہ ہے جو میرا رب کرے اور مذمت بھی وہ ہے جو میرا رب کرے۔ اور فرمایا تم کہتے ہو اقرب العرب تم ہو، فرمایا نہیں نہیں، ساری کائنات کی عزتیں میرے رب کے پاس ہیں، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر انہوں نے محفل لگا لی، مجلس لگ گئی۔ انہوں نے پھر اپنی تعریف کے اندر زمین و آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے، شیخی بگارنا شروع کر دیے اور دعوے کرنے لگے بڑے بڑے کہ ہم بڑے فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو اپنے خطیب کو کھڑا کرو۔ اب ان کا خطیب، بعض نے کہا ہے کہ عطارد بن حاجب تھا، اس کو انہوں نے کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں پہ کھڑا ہو کے خطاب کر۔ اب وہ بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو کے خطاب کرنے لگا۔
اپنے قبیلے کی تعریفیں بیان کرنے لگا، زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا۔ جب وہ اپنا خطاب کر کے فارغ ہوا تو میرے حضور نے بارگاہ رسالت کے جو خطیب تھے نا، حضرت ثابت بن قیس، یہ جن کا تذکرہ ابھی کیا ہے، حضرت ثابت بن قیس کو حکم دیا، ثابت بن قیس اب تم اٹھو نا ذرا ان کو خطاب کر کے بتاؤ، تم اٹھو نا ذرا۔ فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ حضرت ثابت بن قیس جب اٹھے نا اور ان کا جواب دیا اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ علیہ السلام کی نعتیں بیان کی نثر کے انداز میں، تو اش کر گئے۔ پھر ان کا ایک شاعر اٹھا، اقرا بن حابس، اور عرب کا مشہور شاعر تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قبیلے کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ حضور نے فرمایا شروع کرو۔ پھر اس نے شاعری کی، اپنے قبیلے کی جو ہے وہ مدح بیان کی، تعریفیں کرنے لگا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم کیا، یہ اقرا بن حابس نے قصیدے پڑھ لیے ہیں جتنے پڑھ لیے ہیں، حسان بن ثابت اب تم اٹھو، قصیدہ تم سناؤ گے۔ پھر حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور حضرت حسان بن ثابت نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھر تعریف کی، پھر منہ جو ہے وہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھر انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نہ ہمارا خطیب آپ کے خطیب کا مقابلہ رکھتا ہے اور نہ ہمارا شاعر آپ کے شاعر کا مقابلہ رکھتا ہے، آپ کو تو اللہ نے شانیں بڑی عطا فرمائی ہیں۔ پھر وہیں پر بنو تمیم پورے کا پورا مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے واپس چلے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بے ادبی کی ہے میرے حبیب کی، اور انہوں نے حجروں کے باہر جو ہے وہ میرے حبیب کو پکارا ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، پھر فرمایا اگر وہ صبر کرتے، میرے حبیب کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ دیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ حضور خود ان کے اوپر تشریف لے آتے، خیر لہم، تو یہ بات ان کے لیے بہتر تھی، یہ ان کے لیے اچھا تھا کہ یہ باہر بیٹھ کے انتظار کرتے، آوازیں نہ دیتے، ان کے لیے بہتر تھا۔ یہاں علماء نے دو معنی بیان فرمائے، ایک تو یہ ہے کہ آخرت کا فائدہ تھا کہ آخرت میں ان کو جو ہے وہ اجر ملتا، اور انہیں یہ جو بے عقل کہا گیا لا یاکلون کا جو خطاب ہے یہ انہیں نہ دیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک قبیلے کے کچھ قیدی چھڑوانے کے لیے آئے تھے، اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہم وہ فلاں قبیلے کے قیدی چھڑوانے آئے ہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم آدھا فدیہ دے دو اور آدھا تمہیں معاف کرتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اگر تم حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ دیتے، بے ادبی نہ کرتے، تو ہو سکتا ہے میرا حبیب تم سے یہ آدھا فدیہ بھی نہ لیتا اور تمہیں فدیے کے بغیر ہی آزادی عطا فرما دیتا، تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دیکھیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس طرح سے جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے، ہمارے اخلاق سنوارنے کے لیے ہے، جب کسی بڑے کے پاس جائیں تو اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ دیں، ان کو جو ہے وہ پکارے نہ، بلکہ انتظار کریں جب وہ خود باہر تشریف لائے تو اپنا مسئلہ پیش کریں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح البانی میں لکھتے ہیں کہ میں نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے چاچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ قرآن کے معارف سیکھنے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے دروازے پہ جایا کرتے۔ دیکھیں حضور کی اہل بیت میں سے ہیں اور حضور علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے ہیں، اور قرآن سیکھنے جاتے ہیں حضرت ابی بن کعب کے پاس، اور حضرت ابی بن کعب کے دروازے کے اوپر دیر تک بیٹھے رہا کرتے، دروازے پہ دستک نہ دیا کرتے۔ تو ایک دن حضرت ابی بن کعب باہر تشریف لائے، دھوپ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ان کی طبیعت پہ گراں گزرا، کہا کہ اے ابن ام رسول اللہ، آپ دروازے پہ دستک دیتے تو میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا، آپ یہاں پہ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ دیا کرو، اس لیے مجھے اس فرمان کا لحاظ ہے، میں جب بھی دین سیکھنے کے لیے آتا ہوں کبھی بھی آواز نہیں دیتا، بلکہ آپ کی جب مرضی ہو تشریف لائیں تب میں علم دین سیکھ لیا کروں گا۔ یہ ادب ہے، یہ محبت کا انداز ہے، یہ آیت جو ہے یہ ہمیں ادب سکھا رہی ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھنا ہے، علماء کا ادب کرنا ہے۔ یہاں پہ علماء نے یہ نکتہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب عالم دین گفتگو کر رہا ہو تو اس کے سامنے بھی بلند آواز سے گفتگو
بالخصوص جب وہ درس قرآن یا درس حدیث دے رہا ہو اس کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس میں حضرت حماد بن زید کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک دن آپ درس حدیث دے رہے تھے تو ایک شخص آپ کی مجلس میں بیٹھ کے اونچی آواز سے ہنسا۔ جب وہ ہنسا تو حضرت حماد بن زید نے کتاب کو بند کر دیا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے سامنے بلند آواز سے بولنا بھی اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں اونچا بولنا۔ اس لیے تم کیوں بلند بول رہے ہو؟ جب میں درس حدیث دے رہا ہوں، حدیث رسول اللہ بیان کر رہا ہوں تو خاموشی سے بیٹھ کے سنو۔ اس لیے عالم دین کے سامنے بالخصوص جب وہ درس حدیث دے رہا ہو اس کے سامنے بلند آواز سے بولنے کی اجازت۔ اور یہاں پہ علماء نے ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو تو وہاں بھی بلند آواز سے بولنے کی اجازت۔ وہ مواجہ شریف کے اوپر بڑے حروف کے اندر ترکوں نے لکھوایا ہوا ہے، یہ آیت مبارکہ لکھوائی ہے اور یہ الفاظ بڑے کر کے لکھے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اس بارگاہ میں تمہاری آواز بلند۔ حضرت اسماعیل حقیق لکھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں، اس لیے حضور کی بارگاہ میں آج بھی بلند آواز سے بولنا جائز ہے۔ یار ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ ہے، ان کے اندر تو ادب رسالت اس حد تک کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 40 سال مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے۔ 40 سال، اتنا بڑا اعزاز۔ اور فرماتے ہیں کہ 40 سال میں کبھی حدیث کی کتاب کا جو ورق پلٹا ہے نا، اس ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی کہ یہ مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ اس بارگاہ میں جا کے پھر بلند آواز سے کلام کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا ادب، اتنا محبت۔ ایک دن حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، حضرت حضور کی بارگاہ کا اتنا ادب کرتے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے اور دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کندھے گھسا گھسا کے چلا کرتے، زخمی رہا کرتے کندھے۔ کہا اتنا ادب کرتے ہیں مدینہ منورہ کا، تو بتائیں کبھی رسول اللہ نے اپنی زیارت دیدار بھی عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت امام مالک نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں کیا پوچھتے ہو، میری زندگی کی ایک رات بھی ایسی نہیں ہے جب میں سویا ہوں اور مجھے رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا ہو۔ حضور مجھے ہر رات اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں ادب کرو گے، احترام کرو گے، اللہ تعالیٰ 2 جہانوں کی بادشاہی تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ جو ہے وہ 4 آیات میں مکمل کر سکا، آگے گفتگو میں جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکا۔ انشاءاللہ العزیز چونکہ یہ مضامین جو ہے وہ تفصیل طلب ہیں، میں اگلے جمعہ المبارک پہ آگے جو آیات ہیں ان کا کچھ ترجمہ اور تشریحی باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔